بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی داستان جاری ہے اور اس کی 26 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں جنگ خندق کا واقعہ۔ تو دوستوں، اس وقت حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کی داستان چل رہی ہے۔ تو دوستو، وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی تھی، ایسی اوٹ میں تھا جس سے گشتی سنتری قریب آ کر دیکھ سکتے تھے۔ اکرما نے 7 سوار منتخب کر لیے تھے، ان میں ایک قوی ہیکل بلکہ دیو کامل شخص عمرو بن عبد بھی تھا، جس کی دھاک اس کی جسامت کی بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکرما ان 7 سواروں کو مقررہ مقام سے کچھ دور تک اس انداز سے لے گیا جیسے گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا۔ سب سے پہلے میں خندق پھلانگوں گا، اکرما نے چلتے چلتے اپنے 7 سواروں سے کہا۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے میرا گھوڑا خندق کو پھلانگے؟ عمرو بن عبد نے کہا۔ نہیں عمرو، اکرما نے کہا، پہلے میں جاؤں گا۔ اگر میرا گھوڑا خندق میں گر پڑا تو تم خندق پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا سالار اپنی جان کی قربانی دے گا۔ یہ کہہ کر اکرما نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا، گھوڑے کا رخ خندق کی طرف ہوا تو اکرما نے ایڑ لگا دی۔ عربی نسل کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اکرما نے لگام اور ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی۔ گھوڑے کی لگام اور تیز ہو گئی۔ خندق کے کنارے پر جا کے اکرما گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا اور آگے کو جھک گیا۔ گھوڑا ہوا میں بلند ہو گیا۔ خالد کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے بہت سے لشکری دیکھ رہے تھے، زمین اور آسمان دیکھ رہے تھے، تاریخ دے رہی تھی۔ گھوڑے کی اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پیچھے پاؤں عین کنارے پر لگے۔ گھوڑا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا اور اس کی اگلی ٹانگیں دوری ہو گئی تھی، اس کا منہ زمین سے لگا۔ اکرما گرتے گرتے بچا، گھوڑا بھی سنبھل گیا اور اکرما بھی اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی، آگے نکل جاؤ اکرما۔ اکرما نے پیچھے دیکھا، عمرو بن عبدو کا گھوڑا ہوا میں اڑا آ رہا تھا۔ عمرو رکابوں پر کھڑا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھلانگ جائے گا، لیکن گھوڑا اس جگہ جا پڑا جہاں اکرما کا گھوڑا گرا تھا۔ عمرو کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسی دوری ہو گئی کہ منہ کے بل گرا اور ایک پہلو پر لڑک گیا۔ عمرو گھوڑے کی پیٹھ سے لڑ کر کلابازیاں کھاتا گیا۔ ایک لمحے میں گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر عمرو اٹھا اور ایک پلک جھپکتے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے پیچھے اکرما کے 2 سوار اکٹھے چلے آ رہے تھے۔ خندق کے کنارے پر آ کے دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کی پیٹھیں خالی کر دی تھی اور ان کی گردنوں پر جھکے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ اہل قریش کے لشکر نے واہ اور تحسین کے نعرے لگائے۔ اسی شور سے مسلمان پہرے دار دوڑے آئے۔ اتنے میں اکرما کے 2 اور گھوڑے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے۔ ان کے پیچھے 7 میں سے باقی سواروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ تمام گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ ٹھہر جاؤ، اکرما نے مسلمان سنتریوں کو بلند آواز میں کہا، کوئی اور گھوڑا خندق کے اس طرف نہیں آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، تم میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ، وہ میرے ایک آدمی کا مقابلہ کر کے گرا لے تو ہم سب کو قتل کر دینا۔ خدا کی قسم، ہم تمہارا خون اس ریت میں چھڑک کر واپس چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کے اجتماع میں کھلبلی برپا ہو گئی۔ ایک شور تھا، قریش اور غطفان نے خندق عبور کر لیا۔ مسلمان، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے، ہوشیار، خبردار، دشمن آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اہل قریش خندق کے باہر کھڑے ہیں، کہکے لگا رہے تھے۔
وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، پھپتیاں بھی کس رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچنے میں جہاں اکرمہ اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا تو سمجھ گیا کہ اکرمہ انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی کو دیکھ کر عمرو بن عبدو نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا، قسم نے حبل اور عزا کی۔ عمرو نے للکار کر کہا، تم میں بھی مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مورخ عینی شہیدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمرو کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمرو کی جسامت اور طاقت کے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ مافوق فطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمرو گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا، اسے نہ کوئی گرا سکا ہے اور نہ کوئی گرا سکے گا۔ جو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، خلطفان عینیہ اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود بھی غیر مسلموں کے لشکر میں بندم خود خاموشی سے کھڑا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمرو بن عبدو کی للکار ایک بار پھر گرجی، خندق کے پار قریش کا کہکہ بلند ہوا اور کئی پھپتیاں سنائی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو عتبہ بن حجاج کی تھی۔ وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار حضرت علی کو دی، دے کر عرب کے دیو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عمرو بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا اتنا گہرا دوست ہے؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ جو میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کروں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے للکار کا جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جائے۔ تم نے ایک بار کہہ لیا ہے، عمرو نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پر۔ اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ عمرو کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی پر بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمرو نے یکے بعد دیگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر مدد وار کیے۔ حضرت علی نے ہر بار غیر متوقع پینترا بدل کر بچا لیا۔ عمرو نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا
کہ جس جسامت اور حالت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی کر رہے تھے وہ عمرو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسے رفتار نہیں تھی۔ اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس پر ایک بھی وار نہ کیا جسے عمرو نے خوف زدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پہ وار کرتا رہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش لشکر جو کہکے لگا رہے تھے ایک لخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو کا قامت عمرو وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قدرت میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں ہے اس سے مرعوب کیوں نہیں ہوا۔ اصل عمرو تھک گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران اور پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کسی تیزی سے عمرو پر چمٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھ میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمرو کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں ایسے پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عینی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمرو کی شہرات پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، میں تیری جان بخشی کر دوں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ عمرو بن عبدو نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے، تو اس نے یہ اونچی حرکت کی کہ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خنجر سے اس کی شہرہ کاٹ دینے کی بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں اڑاس لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمرو اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ صرف اسے ہی نہیں، کسی کو توقع نہیں تھی کہ حضرت علی اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمرو حضرت علی نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دیا۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔